مال کے ذریعے سے انسان کسی کی خوشامدی کر سکتا ہے لیکن سامنے والے کی دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ مال سے انسان بہت کچھ دنیا میں چیزیں کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دنیا میں ادھورا ہی ہوتا ہے، اور مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ دنیا کے اندر مال پر کتنی بھی محنت کریں وہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، لیکن زندگی آخرت کے اعمال کے اعتبار سے محنت کریں گے، جتنا محنت کریں گے اللہ اسے بڑھ چڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ مال اور علم دین، اعمال، ان دونوں کو اگر مقابلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال جس کی حفاظت انسان کرتا ہے اور اعمال اور علم یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا فرق ہے، مال کے لیے انسان حفاظت کرے اور علم انسان کی حفاظت کرے۔ مال خرچ کرو گھٹتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، اور علم خرچ کرو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جب مال آیا تو انسان میں غرور آتا ہے اور فرعون بھی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور جب علم آتا ہے، عمل آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوب عبادتیں کر کے رات میں اللہ کے سامنے عبادتوں میں سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرتے ہوئے پھر آخر میں کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں تجھے پہچاننا جیسے تھا ویسے پہچان نہیں سکا۔ یہ ہے علم کی اور عمل کی فضیلت، اور یہ ہے مال کی حالت کہ جو مال کے ذریعے سے انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، اور مال کے ذریعے سے انسان کے حاسد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی مالدار بننا شروع ہو گیا تو اس کے حاسدین شروع ہو جاتے ہیں، لیکن علم جب آتا ہے تو انسان کے معتقدین یا چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت جب اللہ کرتے ہیں تو پھر علماء کو قرآن کی حفاظت کرنے کو کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنی فوج کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ جیسے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہم سرحد کی حفاظت کریں گے، کیا بادشاہ خود جا کر سرحد پر نگرانی کرے گا، چوکیداری کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ فوج تیار کرے گا اور فوج کے اوپر محنت کرے گا، فوج کو اچھی تنخواہ دے گا، فوج کو اچھا لباس دے گا، فوج کو اچھے انداز سے عزت سے دیکھے گا، بلکہ وہ فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے اس پر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ بس یہی معاملہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے قرآن کا معاملہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے فوج کے ذریعے سے۔ اور اللہ کی فوج کیا ہے؟ یہی چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، لڑکیاں اور لڑکے، طالبات اور طالبات جو آپ کے سامنے پڑے ہیں، یہی تو اللہ کی فوج ہے۔ علماء قرآن حفاظ جو ہوتے ہیں قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قاری قرآن کے انداز کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء قرآن کی تفسیر اور معنی کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو دعاؤں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے اور آپ کے سامنے دین کے بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے سنائے، یہی تو اللہ کی فوج ہے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوج کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ علماء اکرام اور حفاظ اکرام اور پڑھنے والے طالب اور طالبات، ان سب کو اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، ان کو عزت اور اچھی انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن فوج کے ذریعے سے، اور وہ فوج ہے حافظ قرآن، عالم قرآن، مفسر قرآن، اور یہ طلباء اور طالبات، یہ سارے اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج ہے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حفاظت کرنے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آتے تو اتنا محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لیتے تھے، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لیتے تھے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بہت واقعات ہیں، میں مختصر ایک واقعہ، میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے بات کو ختم کروں گا، تو ایک واقعہ صرف میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک اجنبی آدمی جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنا اس نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے اور دیکھنے کے لیے آیا،
اور جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام اطراف بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص آ کر دیکھا، پوروں پر نگاہ ڈالا تو دیکھا کہ سب ایک جیسا لباس پہنے ہیں، ایک جیسا چہرہ ہے، ایک جیسا انداز ہے، اور ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کون ہے۔ آخر اس کو پوچھنا پڑا کہ اس شخص نے پوچھا ان سب میں سے کہ تم میں سے رسول کون ہے؟ تو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ آیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول کے اتنے عاشق اور اتنے دیوانے کہ سارا رفتار، گفتار اور اخلاق سب کچھ حضور کے، تو حضور کے اداؤں کے محافظ، حضور کے اداؤں کے تابع تھے یہ۔ تو چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے حضور جیسے بن گئے تھے، ظاہر میں، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، ہر چیز میں حضور جیسے تھے۔ کوئی اجنبی آیا تو حضور کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف کے اندر بیٹھ کر ایسا بیٹھتے تھے، کوئی اپنی الگ سے پہچان نہیں رکھتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کی دلجوئی کرتے تھے۔ تو بہرحال جو میں ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اپنی فوج کے ذریعے سے، اللہ کی فوج ہے یہ طلبہ اور طالبات۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، تربیت کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان بچوں کے ماں باپ کے لیے یہ علماء کرام کا احسان ہے، مدرسے والوں کا احسان ہے کہ بچوں کو اپنے مدرسے میں لا کر ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو ہر چیز سکھاتے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ اور سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہر طریقہ سکھاتے ہیں، ہر بات کو ٹوک کر ان کو صحیح بناتے ہیں۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی باقی رہتی ہے کہ یہ بچے پڑھ کر اپنے گھر میں آئیں تو نگرانی کریں کہ مدرسے میں جو پڑھے تھے اس پر عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ یہ نگرانی بہت ضروری ہے، اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کے بچے عربی پڑھ رہے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے دعائیں سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے دیندار بن رہے ہیں۔ اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ یہی بچے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، یہی بچے ہیں جو آخرت کے اندر شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اچھا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر پڑھ کر نکلے اور قیامت کے دن اس کے ذریعے سے کوئی ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، کوئی حدیث میں ہے؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو چمکتا ہوا 14ویں رات کے چاند کی طرح تاج پہنایا جائے گا، اور کوئی عالم بنے تو اس کے ماں باپ کو، خاندانوں کو شفاعت کی جائے گی، تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عالم بن کر ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ معمولی تنخواہ، کمانے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہتی، یہ اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں۔ دنیا کتنی کہاں سے کہاں پہنچی، دنیا کا فیشن کتنا آگے بڑھ گیا، دنیا کتنی ترقی کر گئی، اور دنیا کتنے آگے بڑھ گئی، اور علماء کرام جہاں کے وہاں یہ اپنی گویا کہ زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ اپنی زندگی کو، آدھی زندگی آخرت کی فکر میں دنیا برباد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مکالمہ، ایک طلبہ کا جو سرکاری طالب علم ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک کہانی اس کی سناتا ہوں۔ ایک جگہ جزیرے بہت ہوتے ہیں، اور ایک جزیرے میں بہت سے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، اور دوسرے جزیرے کے اندر اسکول ہوتا ہے، اور اسکول کو جانا ہوتا ہے تو کشتیوں کے ذریعے سے، اور کشتیوں کے چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں۔ تو وہ کشتیاں جس میں بیٹھ کر یہ کالج کے بچے، عصری تعلیم حاصل کرنے والے وہاں جاتے ہیں، تو جاتے وقت میں جب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چلانے والا ملاح چلا رہا ہے تو اس وقت میں ایک بچہ آپس میں مشورہ کر لیا اور کہے کہ اب اس کا ہم مذاق اڑائیں گے، یہ ان پڑھ جاہل ہے، یہ صرف اس کو کشتی چلانا آتا ہے، اس کو باقی چیزیں کچھ بھی نہیں آتے۔ اب مذاق اڑانے کے لیے 2-3 باتیں انہوں نے کہا۔ ایک طالب علم اٹھا اور کہا، ملا جی کیا آپ کو ریاضی آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ریاضی جانتا نہیں ہوں۔ تو دوسرے نے کہا، فوراً بچے ہنسنے لگے اور آپس میں مذاق اڑانے لگے۔ تو دوسرا ایک ساتھی اٹھا اور اس کے قریب جا کر کہا، ملا جی کیا آپ فزکس جانتے ہیں، نفسیات جانتے ہیں، پتہ ہے کچھ؟ کہا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آدھی زندگی تیری برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ پہلے نے کہا تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی، اور دوسرے نے کہا کہ تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی، اور تیسرا آیا اور کہنے لگا کہ تو سائیکولوجی جانتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اس بچے نے کہا تو آدھی زندگی برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا اور بہت سے بچے مذاق کرتے رہے، لیکن بارش شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے سمندر میں پانی آنے لگا وہ جزیرے کے قریب، اور یہاں تک کہ اب
معاملہ پانی کے اندر مد و جزر ہونے لگا، کشتی ادھر ڈولنے لگی اور یہاں تک کہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ تو اب باری تھی اس ملاح کی، اس نے پوچھا بچوں سے، بچوں میرا ایک سوال ہے، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ جیسے میں نے آدھی زندگی برباد کر دی، تو میں سوال کرتا ہوں تم میں سے تیرنا کس کو آتا ہے؟ سب بچوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا تیرنا۔ کہا اب تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی، میری تو آدھی ہو گئی۔